الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو آپ کی زندگیوں میں بہار لے آئے گا اور آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک ایسا انمول وظیفہ ہے کہ اگر خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی خالی جھولیاں آپ رحمتوں اور مرادوں سے بھر جائیں گی۔ تو جو کوئی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے وہ یہ عمل ضرور کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ماہ رجب المرجب اپنی خوشبوئیں لوٹاتا اور رحمتیں بکھیرتا ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گیا ہے۔ ماہ رجب المرجب کے جہاں بے شمار فضائل ہیں وہی اس مہینے کو ایک بزرگ ہستی خواجہ غریب نواز معین الدین سید حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کی بھی مختلف جھلکیاں دکھائیں گے اور آپ کے اوصاف بھی بتائیں گے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی برکتیں پانے کے لیے آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی کو اپنے لیے روزی کا ذریعہ بنایا۔ خود ہی باغ کی حفاظت کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر اس اللہ کے نیک بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے ہاتھوں کو چوما اور نہایت ہی ادب کے سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کے خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کریم کے ولی کو اس نوجوان کا یہ ادب اور انداز اچھا لگا تو خوش ہو کر ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ روٹی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب کے دل کی کیفیت بدل گئی اور دل میں نور معرفت چمکنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ خدا کے مسافر بن گئے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو ادب کرتا ہے اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔ ادب انسان کو بہت بلند صفات کا حامل بنا دیتا ہے۔ ادب ایسی شے ہے جس کے ذریعے انسان دنیوی و اخروی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ ادب ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو ترقی کی منزلوں پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ والوں کا ادب و احترام قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور ان کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ پاک بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ تو آج میں یہ کہوں گی کہ اگر روحانی وظائف کے ویورز کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور اللہ کے دوسرے ولیوں کا ادب ہے
تو وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اگر ادب نہیں ہے تو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ یقیناً ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے خواجہ غریب نواز کو ولایت کا ایسا عظیم الشان منصب عطا فرمایا کہ آپ کی نگاہ ولایت سے گناہگاروں کو توبہ کی اور غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ چنانچہ ایک دن 7 غیر مسلم آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان پر اپنی نظر ڈالی تو ان کے چہروں کے رنگ زرد ہو گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری ہو گیا، تو اب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا، اے دین حق سے دور رہنے والو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن ہمیں نہ جلائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک اللہ کریم کی عبادت نہیں کرو گے آتش دوزخ سے نہیں بچ سکو گے۔ انہوں نے کہا، اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آگ تو میرے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا جوتا آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ میرے جوتے کو نہ جلانا۔ یہ کہہ کر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے ایک آواز آئی جو سب حاضرین نے سنی کہ آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کا جوتا جلائے۔ چنانچہ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور خواجہ صاحب کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ اللہ کریم نے خواجہ غریب نواز کو کس قدر شان و عظمت سے نوازا کہ آپ کی نظر عنایت سے ان مسلموں کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو گئی، اور اللہ کریم کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو رب کریم کی طرف سے بے شمار انعامات و اکرامات عطا ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف آ رہی ہے، تو آپ نے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پر درج ذیل عبادات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، کیونکہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنے عرس مبارک پر اپنے مریدین کی طرف خاص متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے عرس مبارک پر ان کے وسیلہ مانگ کے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ اللہ سے بھی جھگڑ کر اپنے مریدین کے لیے وہ چیز عطا کروا دیتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آپ کو وہ چیز مل جائے جو صدیوں سے آپ کی خواہش ہے، تو آپ لوگ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر مانگ لیں جو مانگنا ہے، کیونکہ یہ جھولیاں بھرنا تو رب کریم کا کام ہے، وہ تو اپنے بندوں کی جھولیاں ضرور بھر دیتا ہے۔ تو آج ہم جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر وظیفہ لائے ہیں، وہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، اور وہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر چیز عطا کر دے گا۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک آپ نے جیسے ہی 6 رجب آئے، 6 رجب کو جیسے ہی چاند نظر آئے اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی 6 رجب کا جب چاند نظر آئے گا، یا آپ صبح فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک بھی یہ کسی بھی وقت آپ عمل کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے اپنے سامنے کوئی میٹھی چیز حلوہ بنا لینا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ رکھ لینی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو جس پر آپ ختم وغیرہ دلوا سکیں، ایصال ثواب کر سکیں، اور اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے پہلے تو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین میں 7 مبین ہوتی ہیں، ہر مبین پر رک جانا ہے، اور مبین پر جب آپ رکیں گے تو ہر مبین پر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آگے اگلی مبین تک، یعنی ہر مبین میں آپ نے یہی کرنا ہے۔ اسی طرح سے 7 مبین ہوں گی اور 11 بار درود پاک، 11 بار یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اور آپ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہوگی، اور جو میٹھا ہوگا اس پر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پھر آپ نے وہ میٹھا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا ہے، یا بچوں کو کھلا دیں، بچوں کو کھلائیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تو آپ نے اپنے گھر والوں میں وہ میٹھا تقسیم کر دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پر آپ نے اپنے گھر میں کوئی اچھی سی چیز بنا کر ایصال ثواب کرنا ہے، ختم درود دلانا ہے، انشاءاللہ تعالی اولیاء کرام کی برکات سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہوگی۔
کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور آج بھی آپ کی چھٹی شریف بہت ذوق و شوق سے منائی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عبادت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن سے اس قدر محبت و لگن تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے، اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت رکھنے والے بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چھٹی شریف پر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔